بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن کی دو قسمیں ہیں، حسن لعینہ، حسن لغیرہ۔ حسن لغیرہ کی ان کے بیان کے مطابق تین قسمیں ہیں۔ غیر مامور بہ کے ادا کرنے سے ادا نہ ہو، غیر مامور بہ کے ادا کرنے سے ادا ہو جائے، وہ غیر، یہاں غیر سے مراد ہے جس کی وجہ سے مامور بہ میں حسن آیا ہے نا۔ تو مامور بہ میں جس کی وجہ سے حسن آیا ہے وہ غیر مامور بہ کے ادا کرنے سے ادا نہ ہو یا ادا ہو جائے۔ تیسری قسم ان کے بیان کے مطابق وہ مامور بہ جو حسن ہو اس وجہ سے کہ اس کی شرط میں حسن ہے۔ شارح ان تینوں قسموں کے بارے میں، اس تقسیم کے بارے میں یہ کہتے ہیں، فی حادت تقسیم و امثلتہ مسامحات، اس تقسیم میں بھی تسامح ہے اور اس کی مثالوں میں بھی تسامح ہے۔ تقسیم میں کیا تسامح ہے، مثال میں کیا تسامح ہے، تعبیر میں کیا تسامح ہے، ہر تسامح کو آپ اس میں پڑھیں گے، اس لیے پہلے ہی سب کو بتا دینا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ تفصیلی بحث انہوں نے کی ہے، سب کا بیان آ رہا ہے۔ لأن ضمیرہ ہوا، یہ پہلی تسامح کا بیان، تسامح جو نمبر 1 ہے اس کا بیان۔ لأن ضمیرہ ہوا راجع الی الغیر، متن کی عبارت کیا ہے؟ وَهُوَ إِمَّا أَن لَا يَتَعَدَّى بِنَفْسِ الْمَامُورِ بِهِ أَوْ يَتَعَدَّى أَوْ يَكُونَ حَسَنًا لِحُسْنٍ فِي شَرْطِهِ۔ اس عبارت میں، متن کی جو عبارت ہے اس میں جو ہوا ہے، یہ ہوا کا مرجع کیا ہے؟ غیر۔ دو چیزیں یہاں ہیں نا، مامور بہ اور غیر۔ جس غیر کی وجہ سے مامور بہ میں حسن آیا ہے، تو یہاں ہوا کا مرجع کیا ہے؟ غیر۔ وہ غیر یا تو ادا نہیں ہوگا نفس مامور بہ سے۔ ہوا کا مرجع کیا ہے؟ اوپر جو آیا تھا اول غیر ہی، ہوا کا مرجع وہی غیر ہے۔ لأن ضمیرہ ہوا راجع الی الغیر، اس لیے کہ ہوا کی ضمیر یہ غیر کی جانب راجع ہے۔ پھر اسی عبارت میں آگے جو آیا ہے او یکونا، اس میں یکونا کی جو ضمیر ہے وہ مامور بہ کی طرف راجع ہے۔ معنی یہ ہے او یکونا یا مامور بہ حسن ہو، اس لیے کہ اس کی شرط میں حسن ہے نا۔ تو ایک ہی عبارت میں کئی ضمیریں ہیں، وہ ہوا اما ان لا یتعدی او یتعدی او یکونا، تو ہوا کی ضمیر کا مرجع تو غیر، یکونا کی ضمیر کا مرجع مامور بہ۔ تو یہ انتشار ضمائر ہے، یہ پہلا تصور۔ ضمیریں ایک ہی طرف راجع ہونی چاہیے اگر اس طریقے کی عبارت ہوتی ہے تو، اس لیے کہ ہوا کی ضمیر کا مرجع غیر ہے اور یکونوں کی ضمیر کا مرجع مامور بہ ہے، وفیہ انتشار، اور اس میں انتشار ضمیر ہے۔ معنی یہ ہے، مرجع متعین کر دیا، عبارت کا مطلب کیا ہے اس کو بتا رہے ہیں۔ ان ذلک الغیر الذی حسن المامور به لاجلہ،
وہی ہوا کی ضمیر کا مرجع غیر کو مان کر کے، وہ غیر جس کی وجہ سے مامور بھی میں حسن آیا ہے، اما ان لا یتعدی بنفس فعل المامور بھی، یا تو وہ غیر نفس فعل مامور بھی سے ادا نہیں ہوگا، فعل مامور بھی کو کرنے سے وہ غیر ادا نہیں ہوگا، بل لا بد ان یوجد المامور به بفعل آخر، بلکہ ضروری ہوگا کہ مامور بھی دوسرے فعل سے پایا جائے اور اس غیر کے لیے الگ سے فعل کرنا پڑے، دونوں کے لیے الگ الگ۔ فہو کامل فی کونہ حسنا للغیر، یہ حسن لغیر ہی ہونے میں کامل ہے، کیونکہ غیر اور مامور بھی دونوں الگ الگ ہیں، ایک فعل سے دونوں ادا نہیں ہوتے ہیں، تو غیریت تام ہے، اس لیے حسن لغیر ہی ہونا بھی کامل ہوگا۔ او یتعدی بنفس فعل المامور بھی، یا وہ غیر نفس فعل مامور بھی سے ادا ہو جائے گا، لا یحتاج الی فعل آخر، کسی دوسرے فعل کی الگ سے ضرورت نہیں ہوگی، مامور بھی کو ادا کیا کہ غیر بھی ادا ہو گیا، غیر کو ادا کرنے کے لیے الگ سے کوئی فعل نہیں کرنا۔ فہو قریب من الحسن لعینہ، تو یہ حسن لعینہ کے قریب ہے، کیونکہ جو یہاں غیر ہو رہا ہے، دونوں غیر اور مامور بھی دونوں ایک ساتھ ادا ہو جا رہے ہیں، تو جب دونوں ایک ساتھ ادا ہو گئے تو یہ حسن لعینہ کے مشابہ ہو گیا، جیسے وہاں دونوں ایک ساتھ ہو جاتے ہیں ایسے یہاں بھی ہو گیا، اس لیے یہ حسن لغیر ہی ہونے میں کامل نہیں ہے۔ فہو قریب من الحسن لعینہ، تو یہ حسن لعینہ کے قریب ہے۔ او اب اس کے بعد یکون پر آ رہے ہیں، او یکون ذالک المامور بہ حسنا لحسن فی شرطہ، تو وہاں غیر مرجع تھا اوپر والے میں، اب یہاں کون سا مرجع ہو گیا؟ مامور بھی، انتشار ضمیر ہے کہ نہیں اوپر متن میں، یا وہ مامور بھی حسن ہو اس لیے کہ اس کی شرط میں حسن ہے، شرط اس کی کیا ہے مامور بھی کی؟ وہ هو القدرت، اور وہ قدرت ہے، یعنی لا یکلف اللہ لأحد بامر من المامور الا بحسب طاقتہ، یعنی اللہ تعالی کسی کو کسی چیز کا پابند نہیں بناتا ہے مگر اس کی طاقت کے مطابق، کسی کو مکلف اس کی طاقت کے مطابق اللہ بناتا ہے۔ تو قدرت جو شرط ہے، اس شرط میں حسن پایا جاتا ہے، شرط میں حسن پائے جانے کی بنیاد پر مامور بھی کیا ہے؟ حسن ہو گیا۔ یہ چھٹی قسم اس کو انہوں نے بتایا کہ یہ چھٹی قسم ہے نا، اور یہاں یکون کا مرجع مامور بھی ہے، تو الا بحسب طاقتہ و قدرتہ، فہذا ایضا حسن، یہ بھی کیا ہے؟ حسن ہے۔ لیکن میں نے اس سے پہلے ہی سبق میں بتایا تھا کہ حسن کا کئی معنی ہوتا ہے، ایک تو صفت کمال اور صفت نقصان کی بنیاد پر اسے حسن کہا جاتا ہے، اور محل اختلاف یہ ہے کہ جس پر تعریف و توصیف اور ثواب کا ترتب ہو وہ حسن ہے، جس پر مذمت اور عقاب کا ترتب ہو وہ قبیح ہے۔ حسن و قبح کے اس معنی کے اعتبار سے اختلاف ہے، تو جس مامور بھی میں حسن ہو اس کی شرط میں حسن پائے جانے کی وجہ سے یہ تو محل اختلاف ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر ثواب و عقاب کا ترتب تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو جو معنی بیان کیا گیا تھا اس سے پہلے حسن و قبح کا، جو محل اختلاف تھا، وہ چیز اس حسن میں متحقق نہیں ہے،
لہذا اس کو اقسام میں اس کے شمار کرنا یہ تسامح، یہ قسم نہیں ہے تو پھر کیا ہے، کیسے اس کو شمار کیا اس کو یہ بتائیں گے۔ فہذا ایضا حسن، تو یہ بھی حسن ہے لیکن صفت کمال کی بنیاد پر یہ کیا ہے، حسن ہے۔ وہذا القسم لیس بقسم فی الواقع، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ قسم حقیقت میں قسم نہیں ہے حسن لغیرہ کی، یہ حقیقت میں حسن لغیرہ کی قسم نہیں ہے۔ ولکنہ شرط للاقسام الخمسۃ المقدمۃ لعینہ ولغیرہ، لیکن یہ گزشتہ پانچوں قسموں حسن لعینہ اور لغیرہ کی گزشتہ پانچوں قسموں کے لیے شرط ہے۔ حسن لعینہ کی 3 قسمیں اور حسن لغیرہ کی 2 قسمیں جن کا ابھی بیان ہوا، ان پانچوں کے لیے قدرت یہ شرط ہے، یہ حسن لغیرہ کی قسم نہیں ہے۔ پانچوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ قدرت ہو تبھی مامور کسی چیز کا حکم دیا جائے گا، اگر قدرت ہی نہیں ہے تو حکم کیوں ہوگا؟ تو اسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حقیقت میں حسن لغیرہ کی قسم نہیں ہے، لیکن یہ حسن لعینہ اور لغیرہ کی گزشتہ پانچوں قسموں کی شرط ہے، پانچوں قسموں میں یہ چیز پائی جا رہی ہے۔ یہ کہتے ہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، جمہور نے اسے قسم کے طور پہ ذکر نہیں کیا ہے، یہ حسن لغیرہ کی قسم اس کو نہیں بنایا ہے، ولہذا لم یذکرہ الجمہور، اسی وجہ سے جمہور نے اسے حسن لغیرہ کی قسم کے طور پہ ذکر نہیں کیا ہے۔ پھر کہاں سے یہ چیز آئی؟ یہ کہتے ہیں کہ امام فخر الاسلام بزدوی نے تسامح کے طور پہ اسے قسم بنا دیا، ان سے تسامح ہوا، انہوں نے حسن لغیرہ کی قسم کے طور پہ اس کو ذکر کر دیا، اور انہی کی تقلید میں منار کے ماتن نے بھی اس کو حسن لغیرہ کی قسم کے طور پہ ذکر کر دیا، یہ تسامح ہے نا۔ ولہذا لم یذکرہ الجمہور بعنوان التقسیم، عنوان تقسیم سے اس کو جمہور نے ذکر نہیں کیا ہے، وانما ذکرہ فخر الاسلام، فخر الاسلام نے تسامح کے طور پہ اس کو ذکر کیا، وسماہ ضربا سادسا، اور اسے چھٹی قسم کا نام دیا، جامعا لکل من الخمسۃ المتقدمہ، جو گزشتہ پانچوں قسموں کو جامع ہے، حسن لعینہ بالذات قابل سکوت عدم قابل سکوت، اور ملحق لحسن لعینہ مشابہ لحسن لغیرہ، ہے نا، غیر معمور بہ کے ادا کرنے سے ادا نہ ہو ادا ہو جائے، ان پانچوں قسموں کو یہ قسم جو ہے قدرت یہ کیا ہے، جامع ہے، سب کو شامل ہے۔ تو انہوں نے تسامح کے طور پہ اس کو ذکر کیا تھا، پھر ماتن نے انہی کی تقلید کی اور اسی بنیاد پر انہوں نے بھی ذکر کر دیا۔ اب ایک اعتراض ہوتا ہے، پھر انہوں نے اب تک کی گفتگو کیا ہوئی کہ جو حسن ہو شرط میں حسن پائے جانے کی وجہ سے، یہ لعینہ اور لغیرہ کی پانچوں قسموں کو شامل ہے، یہی تو ہوا، لعینہ اور لغیرہ کی پانچوں قسموں کے لیے شرط ہے، جو حسن ہو شرط میں حسن پائے جانے کی وجہ سے، تو پانچوں کے لیے یہ ہوگا نا، یہی سمجھ میں بھی آ رہا ہے، پانچوں کے لیے شرط ہے، لیکن متن میں انہوں نے کہا کیا ہے، او یکون حسنا لحسن فی شرطہ، یا مامور بھی حسن ہو اس کی شرط میں حسن پائے جانے کی وجہ سے، ہے نا، بعد ما کان حسنا لمانا فی نفسہ او ملحقا بہ، بعد اس کے کہ وہ حسن ہو حسن لعینہ بالذات، یا بعد اس کے کہ وہ حسن ہو حسن لعینہ کے ساتھ ملحق ہو اور حسن لغیرہ کے مشابہ ہو، یعنی اس چھٹی قسم کو متن میں انہوں نے حسن لعینہ کی 3 قسموں سے کے ساتھ رکھا ہے، مامور بھی حسن ہو شرط میں حسن کے پائے جانے کی وجہ سے،
یہ حسن لعینہ کی قسموں کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہے. جب یہ پانچوں قسموں کے لیے شرط ہے تو جیسے متن میں یہ کہا تھا بعد ما کان حسنا لمانا فی نفسہ او ملحقا بہ، یہ بھی کہنا چاہیے کہ او لغیرہ، تاکہ ان دونوں قسموں کو بھی شامل ہو جائے یہ پانچویں قسم. ایسا انہوں نے نہیں کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کرنا چاہیے یہ ایک تسامح ہے، یہ بھی تسامح ہے نا. نہیں کیا ہے تو اس کی کچھ تعویل تو کریں گے ہی ہے نا. وہ تعویل سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ بحث ذرا یہ سب ٹیڑھی ہے نا. کہاں چلا گیا؟ فَإِذَا كَانَ جَامِعًا، تو جب یہ چھٹی صورت جو ہے مامور بھی حسن ہے شرط میں حسن کی وجہ سے، یہ سب کو جامع ہے گزشتہ پانچوں قسموں کو ہے نا. فَيَنبَغِي، تو ہونا یہ چاہیے ان یقول کہ ماتن یہ کہیں بعد ما کان حسنا لمانا فی نفسہ، بعد اس کے کہ وہ حسن لعینہ بالذات ہے یا حسن لعینہ کے ساتھ ملحق اور حسن لغیرہ کے مشابہ ہے، او لغیرہ یا حسن لغیرہ ہے. پانچوں قسموں کو ذکر کرتے تاکہ یہ کیا نام ہے جو جس کو چھٹی صورت کے طور پہ ذکر کیا ہے یہ پانچوں کو شامل ہو جائے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. فَيَنبَغِي، تو ہونا یہ چاہیے کہ ماتن اس طرح کہتے، یہ عبارت رکھتے حتی یکون المعنی، تاکہ عبارت کا معنی یہ ہو ان المامور بہ، کہ مامور بہ بعد ما کان حسنا لمانا فی نفسہ. اچھا، مامور بہ حسن لعینہ بالذات ہونے کے بعد، حسن لعینہ بالذات ہونے کے بعد، جیسے تصدیق ہے اور نماز ہے. حسن لعینہ بالذات سکوت اور غیر سکوت دونوں صورتیں آ گئیں. والصلاۃ، اچھا، او ملحقا بہ، یا حسن لعینہ کے ساتھ ملحق اور لغیرہ کے مشابہ ہونے کے بعد، جیسے زکوٰۃ، روزہ اور حج ہے نا. او لغیرہ، یا حسن لغیرہ ہونے کے بعد، جیسے وضو اور جہاد. یہ دونوں مثالیں آ گئی ہے نا، کہ نفس معمور بھی سے ادا نہ ہو یا نفس معمور بھی سے ادا ہو جائے. تفصیل کے ساتھ پھر مثال آئے گی. ابھی یہاں چونکہ یہ دوسری بحث ذکر کر رہے ہیں اس لیے اختصار کے ساتھ مثال ہے. تو اب پانچوں قسمیں آ گئی. حسن لعینہ بالذات ہونے کے بعد، حسن لعینہ کے ساتھ ملحق حسن لغیرہ کے مشابہ ہونے کے بعد، حسن لغیرہ ہونے کے بعد معمور بھی حسن ہو شرط میں حسن کی وجہ سے ہے نا. تو صرف دو کو متن میں ذکر کیا ہے، ایک کو ذکر کیا ہے حسن لعینہ کو، اس کی تینوں قسموں کو ذکر کر دیا ہے. حسن لغیرہ کو بالکل چھوڑ دیا. ایسا کیوں کیا؟ تو کہتے ہیں اس کی وجہ ہو سکتی ہے، اس کی تعویل ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کالوضو والجہاد سارا حسنا لمانا آخر، یہ سب کے سب ایک دوسرے معنی کی وجہ سے حسن ہوئے ہیں. اصل میں یہاں دکھانا یہ ہے کہ اس چھٹی قسم کی وجہ سے معمور بھی، جملے میں غور کیجئے گا، معمور بھی حسن ہو. کیوں؟ شرط میں حسن پائے جانے کی وجہ سے ہے نا. یہی تو ہے چھٹی صورت. تو اب معمور بھی حسن ہوا کس بنیاد پر؟ شرط میں حسن پائے جانے کی وجہ سے. اور یہ شرط غیر ہے نا. تو پانچوں قسمیں معمور بھی ہیں، پانچوں حسن ہوئی ہیں شرط میں حسن کی وجہ سے. تو اب پانچوں قسمیں کیا ہو گئی؟ حسن لغیرہ ہو گئی ہے نا. پانچوں قسمیں کیا ہو گئی؟ حسن لغیرہ ہو گئی. تو حسن لعینہ میں حسن لغیرہ کی صورت نہیں تھی، اس لیے متن میں انہوں نے حسن لعینہ کو ذکر کیا ہے کہ وہ حسن لغیرہ اس کی وجہ سے ہو جا رہی ہے. حسن لعینہ جو ہے وہ اس چھٹی صورت کی وجہ سے کیا ہو جا رہی ہے؟ حسن لغیرہ. اور حسن لغیرہ تو پہلے ہی سے حسن لغیرہ ہے، اس کی وجہ سے اس کے حسن لغیرہ ہونے کی ایک اور وجہ ہو گئی ہے نا. تو دو وجہوں سے ہو جا رہا ہے وہ حسن لغیرہ، لیکن ہے وہ پہلے ہی سے حسن لغیرہ ہے نا.
تو جو نہیں تھا اور ہوا اس کی وجہ سے اس کو ذکر کیا ہے، اور جو پہلے تھا ایک وجہ بڑھ گئی ہے اس کو ذکر نہیں کیا. سمجھ میں بات آئی ہے؟ کیوں؟ بہت غور کر رہا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. دیکھو عبارت دیکھو، ہے نا، پھر نہیں سمجھ میں آئے گا تو بتانا. کہاں چلا گیا؟ یہ عبارت جو کہہ رہے ہیں سارا حسنن لمانن آخر، 5 قسموں کو شمار کیا کہ مامور بھی حسن لعینہ تھا، ہے نا، یا حسن لعینہ بالذات، یا حسن لعینہ کے ساتھ ملحق حسن لغیرہ کے مشابہ، یا حسن لغیرہ تھا، حسن لعینہ بالذات یا حسن لعینہ کے ساتھ ملحق اور لغیرہ کے مشابہ، یا حسن لغیرہ ہونے کے بعد سارا حسن لمانن آخر، ایک دوسرے معنی کی وجہ سے حسن ہو گئے سب. تو سب کے سب کیا ہو گئے؟ سب کے سب حسن لغیرہ ہو گئے نا. اچھا، وہ کونہ مشروطا بالقدرہ، اور یہ کہ ساری قسمیں قدرت کے ساتھ مشروط ہیں. ساری قسمیں کیا ہیں؟ قدرت کے ساتھ مشروط ہیں، تو سب حسن لغیرہ ہو گئی. فلہذہ القدرت سارت اوامر الشرع کلھا حسنۃ للغیر، تو اس قدرت کی وجہ سے شریعت کے تمام اوامر حسن للغیر ہو گئے، حسن لغیرہ ہو گئے. حسن لعینہ بالذات یہ بھی حسن لغیرہ، حسن ملحق لحسن لعینہ مشابہ لحسن لغیرہ یہ بھی حسن لغیرہ، اور حسن لغیرہ تو حسن لغیرہ ہے ہی، ہے نا. سب کے سب تمام اوامر شرع کیا ہو گئے؟ حسن لغیرہ. اب آگے ولیکن الحسن لمانن فی نفسہ والملحق بھی، لیکن حسن لعینہ بالذات کا حسن، لیکن حسن لعینہ بالذات اور حسن لعینہ کے ساتھ جو ملحق ہے، یعنی پہلی 3 قسمیں، ہے نا، حسن لعینہ جو ہیں، لیکن حسن لعینہ بالذات اور حسن لعینہ کے ساتھ جو ملحق ہے سارا جامعن لکونہ لعینہ ولغیرہ. پہلے وہ صرف حسن لعینہ تھا، اور اب اس 6ٹھی صورت کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ حسن لعینہ بھی ہے اور حسن لغیرہ بھی ہو گیا. ولہذا قیدہ بہما، اسی وجہ سے یہاں اس کو ان دونوں کے ساتھ مقید کیا ہے. لعینہ بالذات اور ملحق لعینہ، انہی دونوں کو ذکر کیا ہے کہ پہلے یہ صرف حسن لعینہ تھے، اب حسن لغیرہ بھی ہو گئے. سارا جامعن لکونہ لعینہ ولغیرہ، اب یہ دونوں صورتیں لعینہ اور لغیرہ کو جامع ہو گئیں. ولہذا قیدہ بہما، اسی وجہ سے اس کو ان دونوں کے ساتھ انہوں نے ولہذا قیدہ بہما، اسی وجہ سے اس کو انہوں نے حسن لعینہ بالذات اور ملحق لحسن لعینہ کے ساتھ مقید کیا ہے. بخلاف ما کان لغیرہ، اس کے برخلاف جو حسن لغیرہ ہے، فإنہ اجتمع فیہ الحسن لغیرہ من جہتین، اس میں 2 جہتوں سے حسن لغیرہ کا معنی پایا گیا. پہلے ہی سے وہ حسن لغیرہ ہے، دوسرے کی بنیاد پر وہ حسن ہے، اور اب اس قدرت کی بنیاد پر بھی وہ حسن لغیرہ ہی ہو رہا ہے. تو 2 جہتوں کی وجہ سے وہ حسن لغیرہ ہو گیا ہے، بس صرف اتنا ہو رہا ہے، اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا. فإنہ اجتمع فیہ الحسن لغیرہ من جہتین، تو اس میں حسن لغیرہ 2 جہتوں سے جمع ہو گیا ہے. لأجل الغیر المعین، ایک تو اس غیر معین کی وجہ سے، ولأجل القدرہ، اور دوسرے قدرت کی وجہ سے. قدرت کی وجہ سے بھی یہ حسن لغیرہ ہے، اور وہ دوسرا جس کی وجہ سے وہ یا تو ادا ہوگا یا ادا نہیں ہوگا، ہے نا، اس کی وجہ سے بھی وہ حسن ہے، غیر معین کی وجہ سے اور قدرت کی وجہ سے. فلا یخرج عن کونہ لغیرہ، تو قدرت کی وجہ سے حسن لغیرہ ہونے کے بعد یہ حسن لغیرہ سے خارج نہیں ہوگا، لیکن وہاں قدرت کی وجہ سے وہ حسن لغیرہ ہو رہا ہے تو حسن لعینہ سے خارج ہو جا رہا ہے
ہے نا. اس وجہ سے ان دونوں کو، ان تینوں قسموں کو یا حسن لعینی کو مقید کیا اور اس کو مقید نہیں کیا. یہ کہتے ہیں وَلَعَلَّهُ، اتنے باریک نقطے کی وجہ سے جو انہوں نے نکالا ہے، شاید ماتن نے اسی وجہ سے کیا ہے وَلَعَلَّهُ لہذا لم يقیدہ بھی، شاید حسن لغیرہ کو اسی وجہ سے انہوں نے اس چھٹی صورت سے مقید نہیں کیا ہے کہ اس میں صرف دو جہتوں سے حسن لغیرہ ہونا پایا جا رہا ہے، تو اس کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو حسن لعینہ سے خارج ہو کر کے غیرہ میں چلا جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو بیان کر دیا جائے، یہ کافی ہوگا. شاید اسی وجہ سے ماتن نے ایسا کیا ہے. یہ ایک الگ تسامو ہوا. سب کو ذکر کرنا چاہیے نا، جب سب ہے تو اتنی باریکیاں، اتنا الجھاؤ کر کے دو صرف حسن لعینہ کو ذکر کر دیا، لغیرہ کو ذکر ہی نہیں کیا. معمور بھی حسن ہو شرط میں حسن کی وجہ سے، یہ پانچوں قسموں کے لیے، تو اس کے بعد پانچوں قسموں کو ذکر کرنا چاہیے. صرف تین کو ذکر کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگرچہ اس کی یہ تعویل ہو سکتی ہے جو انہوں نے شارح نے یہاں تعویل کی ہے. بہت باریک تعویل ہے نا. سمجھ میں بات کچھ آئی ہے؟ غور کرنا اس میں. ثم بعد هذه المسامحات الثلاثه، پھر ان تینوں تسامح کے بعد ایک تو انتشار ضمائر کا تسامح، اور دوسرا اس چھٹی صورت کو جو پانچوں کے لیے شرط ہے چھٹی قسم بنانے کا تسامح، اور تیسرا کہ اس چھٹی صورت کو حسن لغیرہ سے مقید نہ کرنا ہے نا. مقید کرنا چاہیے، مقید نہیں کیا. ان تینوں تسامحات کے بعد اس کی مثالوں میں بھی تسامح ہے نا. تسامح مثالوں میں پھر آگے چل کر کے یہ بتائیں گے کہ جو چھٹی صورت کی مثال دی ہے یہ منطبق نہیں ہو رہی ہے نا. وہاں جب آئے گا تب اس کو بتائیں گے. پہلے کچھ مثالیں دیکھ لیں. حیث قال، اس طور پہ کہ مصنف نے کہا کل وضو والجہاد، جیسے وضو ہے اور جہاد ہے اور قدرت، والقدرت التی یتمکن بها العبد من اداء ما لزمہ، اور وہ قدرت جس کی وجہ سے بندہ اس چیز کے ادا کرنے پر قادر ہوتا ہے جو اس کے ذمہ میں لازم ہوا ہے نا. یہ تینوں مثالیں ہر ایک کی وضاحت. فالوضو، وضو مثال ہے اس معمور بھی کی الذی لا یتعدى الغیر بادائہ، جس کے ادا کرنے سے غیر ادا نہیں ہوتا ہے. تو وضو کا حکم دیا گیا ہے نا، یہ معمور بھی ہے، لیکن وضو میں حسن نماز کی وجہ سے ہے، اور وضو کرنے سے جو معمور بھی ہے نماز کی ادائیگی ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. تو معمور بھی کے ادا کرنے سے غیر ادا نہ ہو ہے نا، یہ مثال. تو وضو مثال ہے اس معمور بھی کی الذی لا یتعدى الغیر، کی غیر اس معمور بھی کے ادا کرنے سے ادا نہ ہو. فإنہ، کیونکہ وضو فی نفسہ تبرید، ٹھنڈک حاصل کرنا، وتنظیف الاعضاء، اور اعضاء کو صاف ستھرا کرنا، واضاءۃ للماء، اور پانی ضائع کرنا ہے. وإنما حسن لأجل اداء الصلاۃ، اس میں حسن آیا ہے نماز ادا کرنے کی وجہ سے. والصلاۃ مما لا يتعدى بنفس فعل الوضوء، اور نماز وضو کرنے سے ادا نہیں ہوتی ہے. اس لیے وضو یہ وہ معمور بھی ہے جس میں حسن غیر کی وجہ سے آیا ہے، لیکن غیر معمور بھی کے ادا کرنے سے ادا نہیں ہوتا. بل لا بد لها من فعل آخر، بلکہ نماز کے لیے الگ سے فعل کرنا پڑتا ہے قصدن، من فعل آخر قصدن توجد به الصلاۃ، جس فعل سے پھر نماز پائی جاتی ہے. وَإِذَا نَوَى فِي هَذَا الْوُضُوءِ، اور جب وضو نیت کر کے کرے، کَانَ مَنْوِيًّا وَقُرْبَةً مَقْصُودَةً، تو اب وہ قربت مقصودہ ہو جائے گا. یہ اختلاف شرح وقایع میں پڑھ چکے ہیں اول میں کہ اگر نیت کر کے وضو کیا ہے تو وہ قربت مقصودہ ہے، اس پر ثواب بھی پائے گا. بغیر نیت کے کیا ہے تو مفتاح صلاۃ بن جائے گا، لیکن اس پر ثواب کا ترتب نہیں ہوگا.
کانا منوی تو وہ نیت والا ہوگا اور قربت مقصودہ ہوگا جس پر ثواب ملے گا، اور اگر بغیر نیت کے ہے تو صرف مفتاح صلاۃ بنے گا اور ثواب کا ترتب اس پر نہیں ہوگا۔ دوسری مثال کل